الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابا اولاد علی، دوست دارے چار یارم تابا اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، جمعۃ المبارک کا یہ عظیم اجتماع اور اس میں ہماری حاضری یہ اللہ کا کرم ہے. 8 محرم الحرام کا یہ پاکیزہ طیب و طاہر دن، دعا اللہ کریم آج کی اس بابرکت دن کے صدقے ہم سب کے جتنے بھی بچھڑنے والے ہمارے ساتھی ہیں جو ہماری مجلسوں محفلوں کا حصہ ہوتے تھے، آج وہ ہم میں نہیں، اللہ ان سب کو اپنی جوال رحمت میں جگہ عطا فرمائے.
اللہ کریم احکم الحاکمین جتنے مسلمان بیمار ہیں اس دنیا کے اندر اللہ سب کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ کریم کے ہاں جس بندے کو محبت کی ڈگری مل جائے، قیامت تک سارے انسان بھی مل جائیں، اس ڈگری کو چھین نہیں سکتے۔ جس انسان کو اللہ ذلت اور رسوائی کا طوق پہنا دے، دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ پھر اس کو عزت کا تاج پہنا سکے۔ جس کو رب عزت والا کہے وہ عزت والا ہے، جسے رب ذلیل کہہ دے وہ ذلیل ہے۔ اللہ سے بڑی طاقت کوئی ہوگی تو اس کو بدل سکے گی نا؟ رب سے بڑی طاقت کائنات میں، اللہ سے بڑی طاقت کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ رب نے جس کی عزت بنائی ہے وہ عزت والا ہے، رب نے جس کو ذلت کا طاق بنایا ہے وہ ذلت والا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کا تقوی سب سے اعلیٰ ہے، جس کا تقوی سب سے، جس کا تقوی سب سے، جو متقی سب سے بڑا وہ عزت میں بھی سب سے، جو تقوی میں سب سے اعلیٰ وہ عزت میں بھی سب سے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہوا ابو بکر، وہ میرا ابو بکر ہے، وہ میرا ابو، وہ میرا ابو، فرمایا کہ ہوا ابو بکر، وہ میرا ابو بکر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ ڈگری دے رہا ہے، اللہ سند دے رہا ہے کہ تم میں سب سے بڑی عزت وہ رکھتا ہے جس میں سب سے بڑا تقوی ہے، جو متقی اعلیٰ ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف اعلیٰ ہے۔ اور تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقوی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فعل الحسنات ترک السیئات، جو اچھے کاموں کو اپنائے بروں کو چھوڑ دے وہ تقوی والا ہے۔ اور میرے کریم فرماتے ہیں میں نے کبھی ابو بکر میں گناہ دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے ابو بکر میں کبھی گناہ دیکھا ہی، کیونکہ ابو بکر صدیق جوانی میں مسلمان نہیں ہوئے، بڑھاپے میں مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے امتحانات لینے کے بعد کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ ابو بکر وہ صحابی ہیں جو بچپن میں میرے رسول کے ساتھ ہیں، جوانی میں میرے رسول کے ساتھ ہیں، ہر سفر میں میرے رسول کے ساتھ ہیں، ہر حضر کے اندر میرے رسول کے ساتھ ہیں، تجارت کے اندر میرے رسول کے ساتھ ہیں، ہر خوشی میں میرے رسول کے ساتھ ہیں، مکہ کے بازاروں میں رسول کے ساتھ ہیں، غار ثور کے غاروں میں میرے رسول کے ساتھ ہیں، اور سارے ہجرت کے سفر میں میرے رسول کے ساتھ ہیں، بدر کے اندر میرے رسول کے ساتھ ہیں، احد کے اندر میرے رسول کے ساتھ ہیں، تبوک کے اندر میرے رسول کے ساتھ ہیں، خیبر کے اندر میرے رسول کے ساتھ ہیں۔ ہر موقع پر ابو بکر صدیق میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے کبھی ابو بکر سے گناہ والا کام نہیں دیکھا ہے، کبھی ابو بکر سے صاحب والا کام نہیں دیکھا ہے، جب بھی دیکھا ہے ابو بکر کو اللہ کو راضی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ابو بکر کو خدا کو راضی کرتے ہوئے، کیونکہ اس کی چاہت کیا تھی، اس کی تلاش کیا تھی، ابو بکر کی تلاش کیا تھی، چاہت کیا تھی، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ فرمایا تم مال خرچ کرتے ہو اپنے نام کی خاطر، اپنی شہرت کی خاطر، دنیا کو بتانے کی خاطر، دنیا تمہیں سخی کہے تب تم مال خرچ کرتے ہو، دنیا تمہیں بہتر کہے جس لیے تم مال خرچ کرتے ہو۔ فرمایا میرا ابو بکر
مال خرچ کرتا ہے، وہ مال خرچ کرتا ہے، اس کی جستجو کیا ہوتی ہے، اس کی تلاش کیا ہوتی ہے، اس کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربی الاعلی، الا ابتغاء وجہ ربی الاعلی۔ ابو بکر چاہتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور میرے کریم فرماتے ہیں میں ابو بکر سے راضی ہوں، میں ابو بکر سے راضی ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں ابو بکر سے راضی ہوں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قیامت کا جب دن آئے گا لوگ رب کو راضی کر رہے ہوں گے، رب میرے ابو بکر کو راضی کر رہا ہوگا۔ لوگ کہیں گے مالکہ من جا، مالکہ راضی ہو جا، ربا راضی ہو جا، یا اللہ من جا۔ لوگ اللہ کو منانے کی جستجو میں ہوں گے، رب عطا کر کے صدیق اکبر سے پوچھے گا صدیق راضی ہو گیا ہے؟ اے ابو بکر راضی ہو گئے ہو؟ کیونکہ میرے محبوب نے دنیا میں کہا تھا کہ جس نے جو اسلام کے ساتھ نیکی کا عمل کیا دنیا میں اس کو بدلہ مل گیا، لیکن ابو بکر میرا ایسے صحابی ہے جس کو قیامت کے دن رب راضی کرے گا، جس کو اللہ قیامت کے دن راضی کرے گا۔ اور جو اس شان والے صحابی کے خلاف بھونکے، اس کے خلاف بھونکے، وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ آئیں حدیث پاک سے پوچھتے ہیں۔ میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہے، مشکاہ شریف کے اندر جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم یسبون صحابی، جب تم کسی کو دیکھو کہ کوئی میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، فقولوا، تم کہو لعنت اللہ، تم پر اللہ کی لعنت ہو، علی شرکم، تمہارے شر کے اوپر بھی خدا کی لعنت ہو، تمہاری شکل بھی لعنتیوں والی ہے، تمہارا کام بھی لعنتیوں والا ہے۔ جس کو اللہ لعنت دے دے اس لعنت بھی ہٹا سکتا ہے؟ بولے شیطان نے کتنی عبادت کی تھی اللہ کی، کتنی ریاضت کی تھی اللہ کی۔ کوئی دنیا کا، کوئی کائنات کا ایسا ذرہ نہیں جہاں شیطان نے رب کو سجدہ نہ کیا ہو۔ بہت بڑا عالم تھا، بڑی فصاحت و بلاغت تھی اس میں، کیونکہ زمین و آسمان کے رازوں سے وہ آشنا تھا۔ جنت میں جب چاہتا وہ چلا جاتا، اندر داخل ہو جاتا، جنت کے مزے لوٹتا، پھر آسمانوں میں آ جاتا۔ 71 کروڑ 70 لاکھ سال تک شیطان نے عبادت کی ہے۔ کتنی عبادت کی ہے؟ تیری تو نمازیں بھی پوری نہیں ہیں، تو نبی کے صحابہ پر بھونکتا ہے۔ وقت میں دن کے اندر 3 اذانیں پڑھ کے کہتا میں نے ساری نمازیں پڑھ لی، پھر نبی کے صحابہ پر بھونکتے ہو۔ شیطان جو ہمہ وقت سجدے میں رہتا، اللہ کی عبادت میں رہتا، رب کائنات نے فرمایا میرے آدم کا ادب کر، سجدہ کر، نہیں کیا۔ میرے نبی نے فرمایا نا میرے صحابہ کا ادب کرو، نہیں کیا، تو پھر کیا مقام ہوا؟ رب نے کہا کہ شیطان کو کہ سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، یا اللہ میں نہیں کروں گا، میں بہتر ہوں۔ فرمایا تو بہتر کیسے ہو سکتا ہے جب میں نے جس کو بہتر سمجھا اسی کو سجدہ کروایا ہے۔ جو اللہ کے ہاں بہتر ہے وہی سب میں بہتر ہے۔ سجدہ نہیں کیا، رب نے کیا فرمایا اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، فجا تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے، قیامت تک میری۔ بتائیں آج شیطان کو کوئی اچھا کہتا ہے؟ بولو جو بندہ رشوت کھاتا ہے وہ بھی شیطان کو اچھا نہیں کہتا، کہ کہتا ہے؟ جو بندہ سود کھاتا ہے وہ بھی شیطان کو اچھا نہیں کہتا، جو بندہ شراب پیتا ہے وہ بھی شیطان کو اچھا نہیں کہتا، جو بندہ کسی کا حق کھاتا ہے وہ بھی شیطان کو اچھا نہیں کہتا، ڈاکو ڈاکہ مارنے کے بعد بھی کہتا ہے شیطان بہت برا ہے،
چور چوری کرنے کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ شیطان بہت برا ہے، آج تک کوئی شیطان کو اچھا کہہ سکا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے کہا اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تم پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے، تم پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ، فقولوا لعنت اللہ الی شرکم، میں جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی۔ آگے عمران ابن حسین کی حدیث سنیے، ان عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی جامع مشکاۃ شریف کے اندر حدیث پاک موجود، صحیح مسلم بخاری کے اندر موجود، یہ حدیث متفق علیہ ہے، جس پر سب کا اتفاق ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبون صحابی لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، میں جس نے میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہا اس پر رب کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، قیامت تک آنے والے ہر مومن کی لعنت ہے۔ میں جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی تب تک لعنت بڑھتی رہے گی، اور جب قیامت کا دن آئے گا لعنتیوں کے اندر اٹھایا جائے گا۔ جس نے میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہا، اور میرے کریم کیا فرماتے ہیں؟ میرے صحابہ صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ۔ یہ ایک بڑی طویل حدیث ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی طویل حدیث ہے، جامع مشکاۃ شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ستاروں کو آسمان پہ روشن کیا، چاند کو ان سے زیادہ روشن کیا۔ جیسے چاند ستاروں کے درمیان میں، ویسے میں اپنے صحابہ کے درمیان میں ہوں، ویسے میں اپنے صحابہ کے اور حدیث پاک کا سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ویسے میں صحابہ کے درمیان میں ہوں، اگر میں نہ ہوں تو پھر میرے صحابہ سے روشنی لینا، میرے صحابہ سے۔ اصحابی کالنجوم اقتدیتم و اہتدیتم، تمہاری ہدایت کا ایک ہی راز ہے، تمہاری ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم میرے صحابہ کی اقتداء کرنا، میرے صحابہ کی۔ جو صحابہ کی اقتداء نہیں کر سکتا وہ اہل بیت سے محبت بھی نہیں کر سکتا، وہ اہل بیت اطہار سے محبت بھی، اہل بیت اطہار سے محبت بھی، کیونکہ اہل بیت سے محبت کر کے دکھائی ہے تو میرے نبی کے صحابہ نے کر کے دکھائی ہے، میرے نبی کے صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ مدینہ شریف کے بازار و گلیاں ہیں، مدینے کے مہکتے ہوئے معطر فضاؤں والے بازار ہیں، حسنین کریمین کھیل رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ وقت ہیں۔ آپ نے شہزادوں کو دیکھا تو دونوں کو اٹھایا اور کندھوں پہ بٹھایا۔ کس پہ بٹھایا؟ کندھوں پہ بٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ ابو بکر آپ نے یہ شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے نبی کو ایسے ہی اٹھا کے گھومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے نبی کو ایسے گھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم کے جانو محبت اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ تمہیں کیا خبر کہ محبت اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث ہیں، محدث ہے، ثقہ راوی ہے، ثقہ صحابی بھی ہے، مضبوط صحابی ہے۔ حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اہل عراق پر، عراق والوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ میرے پاس آتے ہیں، آ کے سوال کرتے ہیں عراق والے کہ بتائیں مکھی مارنے کا کتنا گناہ ہے، مکھی مارنے کا کتنا گناہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان کو سوال کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، مکھی مارتے ہوئے ڈرتے ہیں اور حسین کو شہید کرتے ہوئے نہ ڈرے، نواسہ رسول کو شہید کرتے ہوئے نہ ڈرے۔ گزشتہ سال انہی دنوں میں وہیں پر موجود تھا، میں نے نجف، کوفہ، بابل، نینوا، سکندریہ، سامرا، بغداد شریف، بصرہ، موصل سارے شہر دیکھے ہیں، ایک ایک گلی اور مزار پہ گیا ہوں۔
یقین جانے آج بھی کوفہ کی گلیاں اور بازار ویران نظر آتے ہیں، اور کربلا کا ایک ایک ذرہ آج بھی آہو فغاں میں نظر آتا ہے، آج بھی پکار رہا ہے، تڑپ رہا ہے کہ حسین پاک آپ ہماری سرزمین پر آئے، ہم نے وفا نہ کیا آپ سے۔ صحابہ کرام سے سیکھو اہل بیت سے محبت کیسے کرتے ہیں۔ حضرت ابو محزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں شریک تھے، جنازے میں تو امام علی مقام بھی اس جنازے میں تشریف لے آئے۔ اب آپ نے جنازہ پڑھنے کے لیے اپنے جوتے اتارے، زمین پر جوتے رکھے، جنازہ پڑھ رہے۔ جب جنازہ پڑھ چکے تو ہم نے کیا دیکھا، حضرت ابو ہریرہ اپنے کپڑوں سے حضرت امام حسین کے پاؤں صاف کر رہے ہیں۔ لاؤ کوئی ایسی مثال، لاؤ ایسی مثال محبت کی۔ محبت اہل بیت اگر ملتی ہے تو صحابہ کے اندر سے ملتی ہے۔ میرے رسول نے اس لیے فرمایا تھا اقتدیتم واہتدیتم، میرے صحابہ کی طرح حسن سے محبت کرنا، میرے صحابہ کی طرح حسین سے محبت کرنا، پھر تمہیں محبت اہل بیت کا سبق یاد ہوگا، پھر تمہیں محبت اور مودت کا فرق پتہ چلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ پاؤں صاف کر رہے ہیں حسین پاک کے، اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، دونوں شہزادے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے، امام حسن پاک اور امام حسین پاک، دونوں شہزادے بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے اللہ کے گھر میں۔ دونوں نے نالین اتارے، اپنے جوتے اتارے۔ جناب ابو ہریرہ اس وقت بزرگ تھے، بزرگی کی ضعف کی عمر میں تھے، ضعیفی کی عمر میں، اتنی ضعیفی تھی کہ آپ کی آنکھوں کی یہ جو اوپر ہے نا، یہ اوپر والا حصہ یہ آپ کی یوں آنکھوں کے اوپر آ جاتا تھا، یوں اٹھا کر پھر دیکھا کرتے، ضعیفی کی عمر میں۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین نے اپنے نالین اتارے، بیت اللہ شریف حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے دونوں شہزادوں کے جوتے اٹھائے، اپنے سر کے اوپر رکھ کر دستار باندھ دی، دستار باندھ دی۔ شہزادوں نے دیکھا، کہا یا اما ابو ہریرہ، اے چچا ابو ہریرہ، ماذا تفعل، آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ لماذا افعل، یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ میں کوئی عام کام نہیں کر رہا، میں جنت کے سرداروں کو، نالین کو اپنے سر کا تاج بنا رہا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ یہ جو حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک، اس کے راوی کا نام بھی ذرا پڑھ لیا کرو۔ حدیثیں یہ بڑی بیان کرتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے ان کے راوی کون ہیں۔ راوی سے دشمنی ہے جس نے روایت کی ہے، جس نے حدیث کو محفوظ رکھا سینے میں، اس سے دشمنی و عداوت۔ اس کی روایت کرتا حدیث کو صرف پڑھتے ہو ان عمر ابن خطاب سیدنا فاروق اعظم، اس حدیث کے راوی ہیں جو پڑھنے لگا ہوں۔ ان عمر ابن خطاب، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت ابو سعید خدری بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ کیا حدیث پاک ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، بے شک میرا حسن میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، جنتی جوانوں کا، جنتی جوانوں کا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رسول سے سنا ہے آپ سردار ہیں، سرداروں کے جوتے زمین پر نہیں سر پہ رکھے جاتے۔ یہ صحابہ کی محبت ہے، اور جو صحابہ کی ذات پر بھونکے وہ محب اہل بیت نہیں ہو سکتا، وہ محب اہل بیت۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، دور خلافت، خلیفہ وقت ہیں آپ، ایسے خلیفہ وقت ہیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں عمر آسمان پر فرشتے بھی تیری عزت کرتے ہیں، عمر آسمان کے فرشتے بھی تیری۔ جب سیدنا فاروق اعظم کلمہ پڑھ کے ایمان لائے نا، جبریل نے آ کے عرض کیا رسول اللہ میری طرف سے مبارک ہو، آسمان کے سارے فرشتوں کی طرف سے بھی آپ کو مبارک ہو۔
سارے فرشتے خوش ہیں عمر کے ایمان لانے پر۔ آپ خلیفہ وقت ہیں، ایران فتح ہوتا ہے سیدنا فاروق اعظم کے دور مبارک میں۔ 12 سال آپ کی دور خلافت رہی اور 12 سال میں مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب اسلام کے پرچم لہرا رہے تھے۔ ہر طرف امن ہی امن، اسلام ہی اسلام، اور نبی کے محبان پیدا ہو رہے تھے۔ ایران جب فتح ہوا تو ایران کا بادشاہ تھا یزدگرد، اس کی بیٹی تھی حضرت شہربانو رضی اللہ عنہا۔ پورے ایران میں کیا پورے عرب کے علاقوں میں ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں تھا، فہم و فراست کے اندر بھی ان جیسا کوئی نہیں، حسن کے اندر بھی ان جیسا کوئی نہیں۔ تو حضرت شہربانو قید ہو کر آئیں، قیدیوں میں، جنگی قیدیوں میں آئیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ جو جنگ میں صحابہ تھے، جو جنگ کے ذریعے سے مال غنیمت اکٹھا ہوا، آپ نے کوئی کسی کو عطا فرمایا، کتنا کوئی کسی کو عطا فرمایا۔ ایسے جو غلام اور رانڈی، جو اس طرح کی عورتیں، کنیزیں، جو قیدی عورتیں تھیں، ان کو مختلف صحابہ کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت شہربانو کی جب باری آتی ہے نا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایران کی شہزادی ہے، ایران کے اس کے لیے ہونا بھی کوئی شہزادہ چاہیے۔ آپ خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو شہزادہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ جو کہتے ہیں صحابہ نے انصاف نہیں کیا اہل بیت اطہار کے ساتھ، ذات دی کوڑ کے لیے تے جب پھر باوے شتیرانو اسمان وال تھکو گے تو تھک توڑے منہ تے ہی ہونی ہے۔ سمجھتے کیا ہو تم اس بات کو؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہزادی کے لیے شہزادہ ہونا چاہیے۔ اب شہزادے کی تلاش ہو رہی ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اپنی نظریں دوڑا رہے ہیں، کون سا خوش نصیب صحابہ ہوگا؟ بیشتر فرماتے ہیں ہم نے سمجھا حضرت عبداللہ ابن عمر ہوں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند سے نیچے اترتے ہیں، حسین پاک کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا میں نظر دوڑائی، آپ سے بڑا کائنات میں کوئی شہزادہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ سے بڑا عزت والا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے، جو میرے رسول کے کاندھوں پہ کھیلے، میرے رسول کے سینے پہ لیٹے، اور جن کے لیے سجدے رسول کے سجدے طویل ہو گئے، جن کے ہاتھوں کی مہار میرے رسول کی زلفیں بنی، اس سے بڑا شہزادہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا عزت والا۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں سونا میری گزارش ہے کہ آپ شہزادی شہربانو کو اپنے نکاح میں لے لیں، آپ اپنے نکاح میں لے لیں۔ حضرت شہربانو کا نکاح سیدنا امام حسین سے پڑھانے والی ذات کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ کنہوں نے نکاح پڑھایا؟ حضرت فاروق اعظم نے نکاح پڑھایا۔ اور تمہیں کیا پتا کہ صحابہ نے کتنی محبت کی اہل بیت اطہار سے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں۔ اہل بیت اطہار سے محبت صحابہ کی اتنی گہری ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت بھی اتنی گہری ہے صحابہ سے۔ امام حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں ان کی شان پر۔ امام باقر فرماتے ہیں کبھی ہم نے اپنے بابا کو مدینے میں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اتنا روتے تھے، ہر وقت اتنا روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے جو یہ رخسار تھی اس میں جھریاں پڑ گئی، کیونکہ کربلا کا سارا منظر دیکھا تھا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے شام سے پھر مدینہ، سارے معاملات دیکھے تھے، کبھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ او امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے ہیں، کن کے بیٹے ہیں؟ امام حسین کے بیٹے ہیں، اور جن سے قیامت تک سادات کی نسل چل رہی ہے،
سادات کی لڑی چل رہی ہے۔ امام زین العابدین مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے ہیں نا، جب آپ کی شادی ہوتی ہے آپ کی، تو آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے امام باقر۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ امام باقر۔ سارے مانتے ہیں امام باقر کو۔ امام باقر جن کا مزار پرانوار، جن کی لحد پرانوار مدینہ طیبہ میں جنت البقیہ کے اندر موجود ہے۔ امام باقر جوان ہوتے ہیں، جب 18 سال کے ہوتے ہیں، اب انتخاب کرتے امام حسین العابدین کہ اپنے بیٹے کے لیے کس گھر سے بہو لے کے آؤ، کون سا گھر ایسا معزز ہے مدینے میں، کون سا گھر ایسا ہے جو لائق احترام ہو، جو ہمارے خاندان کے ساتھ ملے تو سونا لگے۔ ہم بھی بچے اور بچیوں کے رشتے جب طے کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے کہ ہم وہاں رشتہ کریں جہاں پر ہمیں پتہ چلے کہ واقعی کوئی برابری کا سودا ہے، یا پتہ چلے کہ عزت دار گھرانے میں رشتہ طے ہوا ہے، چاہے بیٹے کا کرے یا بیٹی کا کرے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو امام زین العابدین سے بڑا کوئی سیاںہ ہو سکتا ہے؟ بولو، کوئی ہو سکتا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، آپ مدینہ شریف کی سارے گھروں کو غور سے دیکھتے ہیں، سارے گھروں کو غور سے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے لے کے آؤں اپنے لیے بہو، کہاں سے کس گھر سے لے کے آؤں اپنے لیے بہو۔ جب نگاہ دیکھتی ہے مدینے کی گلیوں اور مکانوں کی طرف، کہتے ہیں میں کیوں نہ اس گھر کو دیکھوں جس گھر کی طرف میرے نانا کی نگاہ لگا کرتی تھی۔ تو امام زین العابدین اپنے گھر سے چلتے ہیں مدینہ شریف کے اندر، مسجد نبوی شریف سے آپ باہر نکلتے ہیں، 6 نمبر گیٹ سے باہر نکلیں، مسجد عنبریہ ہے، اس سے سیدھا مکہ روڈ کی طرف جاتے ہیں، سیدھا تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک محطہ یعنی پیٹرول پمپ پر، اس پیٹرول پمپ کے بالکل بیک پہ آپ بھی جا کر دیکھیں تو امام زین العابدین کا گھر موجود ہے، ان کا گھر موجود ہے، ان کے گھر کے مکان موجود ہے، ان کے گھر کا صحن موجود ہے، ان کے گھر کے پانی والا کنواں موجود ہے۔ کبھی آپ قافلے میں میرے ساتھ چلنا تو پھر پتہ چلے گا کہاں کہاں کیا کیا موجود ہے۔ امام زین العابدین اپنے اس گھر سے چلتے ہیں، چلتے چلتے مسجد نبوی روضہ رسول پہ آتے ہیں، عرض کرتے نانا جان آج آپ کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، آج آپ کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، جس گھر سے آپ کو رشتہ ملا تھا اسی گھر میں رشتہ لینے جا رہا ہوں، جس گھر سے آپ نے رشتہ جوڑا تھا اسی سے جوڑنے جا رہا ہوں۔ تو امام زین العابدین سیدھا جاتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر میں۔ کدھر جاتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے 3 بیٹے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر، یا آپ کے 2 بیٹے محمد بن ابی بکر کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے قاسم۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ محمد بن ابی بکر، ابو بکر صدیق کے پوترے کا نام ہے قاسم۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ قاسم نام ہے۔ اور کربلا میں بھی ایک شہید کا نام قاسم ہے، جس کے نام کی کل انہوں نے مہندی اٹھائی ہے، جس کے نام کی مہندیاں نکالتے ہیں وہ امام قاسم۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے پوترے کا نام بھی قاسم ہے۔ کربلا کے اندر 3 حضرت علی کے شہزادے اور بھی شہید ہوتے ہیں، جن میں ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عثمان تھا۔ حضرت علی کے سے 2 شہزادے شہید، حضرت عباس، حضرت حسین، یہ 2 شہزادے صرف شہید نہیں ہوئے۔ حضرت علی پاک نے فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد متعدد شادیاں کی ہیں جو علوی سید کہلاتے ہیں۔
ان میں جتنی آپ کی اولاد ہوئی ہے صحابہ کے نام پر ان کے نام رکھے ہیں آپ نے. کسی کا نام ابو بکر رکھا ہے, کسی کا نام عمر رکھا ہے, کسی کا نام عثمان رکھا ہے. تو امام زین العابدین جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے پوترے کے گھر. کن کے گھر جاتے ہیں؟ پوترے کے گھر, حضرت قاسم کے گھر. جا کے کہتے ہیں میں زین العابدین ہوں, حسین کی اولاد ہوں, علی کا پوترا ہوں. تعارف کراتے ہیں, حالانکہ آپ تعارف کے محتاج نہیں. پھر بھی فرماتے ہیں کہ میں زین العابدین ہوں, میرے باپ کا نام حسین, دادا کا نام علی ہے, میری دادی کا نام فاطمہ الزہرا ہے. میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس کا باپ شہیدوں کا جنتی جوانوں کا سردار ہے, جس کا دادا اولیاء اور امام المتقین ہے, جس کی دادی جنتی عورتوں کی سردار, اور میرے نانے کا تعارف یہ ہے. میرے نانے کا تعارف یہ ہے, ایک طرف سے تو ایران کا بادشاہ میرا نانا ہے, اور دوسری طرف سے ولی تمام انبیاء کا سردار میرا نانا ہے. تو امام حضرت قاسم فرمائش کرتے ہیں سونے ہو حکم فرماؤ کیسے آئے ہو, کیسے آئے ہو؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں آپ کی بیٹی ام فروہ کا رشتہ لینے آیا ہوں, آپ کی بیٹی ام فروہ کا رشتہ لینے آیا ہوں. اسی انداز میں آیا ہوں جیسے امام الانبیاء آپ کے دادا ابو بکر صدیق کی بیٹی کا رشتہ لینے گئے تھے. حضرت قاسم نے فوراً رشتہ عطا فرمایا. تو حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی بڑ پوتی ہے. کیا ہے؟ بڑ پوتی. کیا ہے؟ بڑ پوتی ہیں. اہل بیت کی محبت سیکھنی ہو تو صحابہ سے سیکھو, صحابہ کی محبت سیکھنی ہو تو اہل بیت سے سیکھو. تم جن کو جدا کرتے ہو وہ آپس میں کبھی جدا نہ ہوئے. حضرت ام فروہ کا نکاح ہو گیا امام باقر کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ امام باقر کے ساتھ نکاح ہوا. جب برات کی چلی امام زین العابدین کے گھر سے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں, کن کے گھر میں؟ آج جن کے متعلق تم بکواس کرتے ہو دیکھ تو صحیح, وقت دا امام, وقت دا شہزادہ اور شہنشاہ, جن کی شفاعت و شفاعت پر جنت تجھے ملنی ہے, تجھے تو ملنی نہیں ہمیں ملنی ہے. وہ کن کے کنویں پر برات لے کے گیا حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر. برات جاتی ہے, حضرت ام فروہ بہو بنتی امام زین العابدین کی. تو اس نکاح کے ذریعے سے پیدا ہونے والے بچے کا نام ہوتا ہے امام جعفر صادق. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ حضرت امام جعفر سے کسی نے پوچھا آپ کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ جعفر تو ٹھیک ہے, صادق کیوں کہتے ہیں؟ صادق کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ 2 سچوں کا میں بیٹا ہوں, 2 سچوں کا میں بیٹا ہوں. پوچھا گیا کون سچے 2؟ فرمایا علی بھی سچے, صدیق بھی سچے. علی بھی سچے, صدیق بھی. امام جعفر صادق کی پھر اولاد ہوئی جس کا نام ہے امام موسیٰ کاظم. امام موسیٰ کاظم کی پھر اولاد ہوئی جن کے بیٹے کا امام رضا, جن کا مزار ایران میں ہے. پھر ان کا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام ہے امام تقی. پھر امام تقی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے جن کا نام امام نقی. پھر امام نقی کا بیٹا ہوتا ہے جن کا نام امام حسن عسکری, جو سامرا کے اندر جن کا مزار عراق کے اندر موجود ہے. اور امام حسن عسکری کی اولاد میں سے پیدا ہونے والے آخری امام کا نام ہوگا امام مہدی. اور نسل کے اندر دیکھو تو صحیح, ان تمام ائمہ کا, امام اہل بیت کا نان کا بیڑا ابو بکر کا ہے, داد کا بیڑا علی اور مرتضیٰ کا ہے. داد کا بیڑا میرے علی کا ہے, نان کا بیڑا میرے صدیق کا ہے. تو رب کے حبیب نے کہا صدیق بھی سچا, میرا علی بھی سچا. ان دونوں سے پیار کرو گے تو سچے بنو گے, ان دونوں سے پیار کرو گے تو سچے بنو گے.
عزیزان گرامی آنکھیں کھول لیجئے، آج کے دور میں فتنہ پیدا کرنے والوں کو سمجھیے، اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے ایمان کو بچائیے۔ اہل بیت اطہار کا کچھ لوگ نام لے کر صحابہ کرام کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں، ایسے بھیڑیوں کو پہچانو جو تمہارے دین کے دشمن ہیں۔ یہ ملعون، یہ لعنتی اپنی اسی لعنت میں خود مر جائیں گے۔ ہم کسی کا نام لے کر کیوں اپنی زبانیں گندی کریں؟ جب ہمارے رسول نے فرما دیا ہے کہ جو میرے صحابہ پہ بھونکے وہ لعنتی ہے، کتے کی بھی جرت نہیں ہے کہ صحابہ پہ بھونک جائے، کتے کی بھی جرت نہیں کہ صحابہ پہ، ارے کتا تو اصحاب کہف پہ نہیں بھونکا تھا، اصحاب کہف پہ تو نہیں بھونکا تھا، جو ایمان کو بچانے کے لیے غار میں جا پناہ لی تھی، تو صحابہ محمد پہ کیسے بھونکے گا جنہوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے بدر و حنین، تبوک و احد، خیبر و خندق ہر جگہ پہ اپنی جانیں قربان کر دی تھی۔ کتے کی بھی جرت نہیں کہ صحابہ رسول پر بھاگ جائیں۔ اس کی جرت ہو سکتی ہے جس پر خدا کی پھٹکار پڑی ہو، جس پر خدا کی لعنت پڑی ہو۔ تو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی محبت ہمارے دین کی اساس ہے، ہمارے دین کی اساس ہے۔ اور حسین پاک کی محبت کا اگر درس دیا ہے تو ہمیں صحابہ کرام نے دیا ہے کہ ہم نے کیسے محبت کی تھی، ہم نے کیسے محبت کی تھی۔ آپ دشت کربلا میں جب پہنچے، ہمارا عقیدہ اور ایمان دیکھو، حسین پاک کے ساتھ جو اس وقت موجود تھے وہ سارے ایمان والے ہیں، جنہوں نے حسین پاک کے خلاف تیر چلائے، تلواریں چلائیں یا نیزے چلائے، اور اسی نفرت کی آگ میں مر گئے، چاہے ان کا تعلق کسی کے ساتھ بھی تھا، سب جہنمی ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ جہنمی۔ جو یزید پلید کی فوج میں اس کے ساتھ تھا وہ جنتی نہیں ہو سکتا، وہ جنتی نہیں ہو سکتا، وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ جنتی وہ ہوگا جو حسین کے ساتھ ہوگا، اور حسین کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے لباس کا بدل جانا یہ ضروری نہیں کہ سفید کپڑے سے سیاہ کپڑا پہن لو جی یہ علامت ہے حسین سے محبت کی، یہ علامت محبت نہیں۔ حسین سے محبت کی علامت یہ ہے اپنے اندر کے سیاہ کردار کو تم سفید کر کے دکھا دو، کہ جس مقصد کے لیے حسین پاک نے قربانی دی تھی اس مقصد کو پورا کر کے دکھا دو۔ حسین پاک نے تو سجدے میں سر کٹوایا تھا، کیا آپ نے اپنے سجدوں کی حفاظت کی ہے؟ بولیں، آپ نے اپنے سجدوں کی حفاظت کی؟ جب ہم اپنے سجدے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر حسینی کیسے کہلا سکتے ہیں؟ اپنے سجدوں کی حفاظت کیجئے، اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے اپنے سر کٹنے سے مت ڈریے کہ ہمارا سر کٹ جائے گا۔ تو اللہ کے سامنے سر جھکا کر سر کٹا دیتے ہیں، وہ سر حسینی ہے۔ اور محبت اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو بت کھو دینا، ان کی محبت بت کھونا، وگرنہ ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کریم نے محبت اہل بیت کا حکم کیا دیا، فرمایا محبت نہ کرو ان سے، اہل بیت سے محبت نہ کرو۔ پھر کیا کرے؟ فرمایا مودت کرو، ان سے کیا کرو؟ مودت کرو۔ یا اللہ محبت کیوں نہیں، مودت کیوں؟ فرمایا محبت بچھڑ جانے کے بعد بھی قائم اور زندہ رہتی ہے محبت کرنے والے۔ مودت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے جسم اور روح کا تعلق ہے، جیسے جسم اور روح کا تعلق دونوں اکٹھے رہیں گے تو جسم حرکت کرے گا۔ میرے جسم میں روح ہے، آپ سے کلام کر رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، میرے ہاتھ حرکت میں ہیں، میرے پاؤں حرکت میں ہیں، میری آنکھیں روشن ہیں۔ روح جسم سے نکل جائے گی تو ہاتھ حرکت کرنا بند کر دیں گے، قلب حرکت کرنا بند کر دیں گے، آنکھیں حرکت کرنا بند کر دیں گی، دیکھنا بند، جسم بیکار ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی اہل بیت اطہار سے مودت کرو
کہ جب تمہارے سینوں سے ان کی محبت ختم ہو جائے تمہارا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ اتنی محبت ہونی چاہیے، جیسے جسم روح کے بغیر بیکار ہے، ویسے انسان کا ایمان اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی بیکار ہے۔ دعا اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ واقعہ کربلا اسی طریقے سے بیان ہوتا رہے گا انشاءاللہ آسان انداز میں، حقیقی معنوں میں۔ تاریخ کے ان صفحات سے آپ کو سنایا جائے گا واقعہ کربلا جو حقیقت پر مبنی ہے۔ حسین مجبور نہیں تھے، حسین کسی مجبور شخص کا نام نہیں کہ پانی کے لیے پیاسے رہے، پانی کی بھیک مانگتا رہے، پانی تو خود تڑپتا رہا حسین کے لیے۔ حسین طاقتور ذات کا نام ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان ہوگا، اتوار کو محفل پاک ہوگی شہداء کربلا کی یاد میں، ظہر کی نماز کے بعد تمامی احباب شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔